تو جس بزرگ خاتون نے یہ عمل بتایا تھا کہنے لگی تھی وظیفہ اثر نہ کرے تو میرے منہ پہ تھوک جانا، وظیفہ اثر نہ کرے تو میرے منہ پہ تھوک جانا۔ جمعرات کا ایک ایسا میں وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ 100 بار ایک دعا ہے، آپ پڑھ لیں، دولت کہے گی تو میرا اور میں تیری۔ اچھا، ایک میں سوشل میڈیا پر ایک بڑی زبردست لائن مجھے ملی ہے، تمہارا ہر وظیفہ قبول ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ لائن آپ کو بتاؤں کہ جس سے تمہاری یعنی وظیفہ قبول ہوگا تو مطلب کیا ہے، ہر مراد تمہاری پوری، ہر دکھ تمہارا دور۔ تو بڑی پیاری لائن لکھی ہے، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سجدوں میں رونے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ سجدوں میں، اب سجدوں میں رونے سے مراد کیا ہے؟ وظیفے کر رہے ہیں، حقوق العباد کا خیال کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے معاملات اللہ نے ٹھیک کر دیے ہیں۔ سجدوں میں رونے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں ہیں جی جو آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں، کیونکہ مخلوق کی معافی مخلوق ہی دے گی، خالق نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، اگر آپ کسی بندے کے مجرم ہے نا تو اگر شہید بھی ہے نا تو آپ کو روک لیا جائے گا، اللہ بخشے گا، کوئی نہ کوئی وجہ بنائے گا، لیکن روک لیا جائے گا۔ بھئی پہلے ہو جے تو رب نو مناونا پہلا یار نو منا۔ تو سجدوں میں رونے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں، کیونکہ مخلوق کی معافی مخلوق دیتی ہے، خالق نہیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ تو جو ویڈیو پوری دیکھے گا، یہ بہت بڑا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو عمل کی اجازت ہے جو ویڈیو پوری دیکھے گا۔ ایسا عمل ہے کہ دولت کہتی ہے کہ تو میرا اور میں تیری۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ پرس آپ کو بھر بھر کے روز مزدوری مل رہی ہے، یا مزدور نہیں ہے، آپ دکاندار ہیں، یا کوئی اور نوکری ہے، کوئی فیکٹری میں ہے، کسی دکان پر ملازم ہے، کوئی میٹر نہیں، انشاءاللہ آپ کے بیگ بھرے جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اور جس خاتون نے، کس بزرگ خاتون نے یہ عمل مجھے بتایا تھا، میں بھی کبھی بڑا بے بس ہوا کرتا تھا، میں نے ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں، آپ یقین کریں کہ میں ریڑی لگا کے ارد گرد جہاں پر ریڑی میں لگایا کرتا تھا 1994 میں ہے جی، 31 سال پہلے، جہاں میں ریڑی لگایا کرتا تھا، ارد گرد کے دکاندار کہتے تھے کہ بھیا تیرا اتنا کام کیسے ہے؟ تو جس بزرگ خاتون نے یہ عمل بتایا تھا کہنے لگی تھی وظیفہ اثر نہ کرے تو میرے منہ پہ تھوک جانا، وظیفہ اثر نہ کرے تو میرے منہ پہ تھوک جانا۔ وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ جس خاتون، ایک بزرگ خاتون تھی، پتلی سی ہے جی، بیچاری پتہ چلتا تھا کہ وہ درویش ہے جی۔ پتلی سے مراد میں پتہ کیوں پتلی کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں، خوراک کم کھانے والا اور کم سونے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ آپ اس طرح چڑھتے رہو اس طرح کر کے اور سو نہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، مطلب ہے ذکر الہی کی وجہ سے جو کم سوتے ہیں، خوراک کم لیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ کا معدہ خراب ہے آپ کم کھائیں گے تو ولی ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، بندہ ولی جو ہوتا ہے نظر آ جاتا ہے۔ تو کہنے لگی کہ اگر وظیفہ کٹ نہ کرے تو میرے منہ پر تھوک جانا، آپ کے یعنی قدموں میں ہوگی ہر چیز۔ تو جو لوگ تکلیفوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک بار زندگی میں یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جائے گی۔ عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اور لوگوں تک جائے، ویڈیو پوری دیکھیے تاکہ اور لوگوں تک جائے، اور عمل کی اجازت کے لیے بھی یہی ضروری ہے۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، اور جب دوسرے فائدہ اٹھائیں گے نا، مجھے بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب، اور جو آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں شادی ہو جائے، ہمیں مکان مل جائے، انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا دوسرے کے وظیفے سے، کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ وظیفہ پھیلا ہوگا۔ تو ویڈیو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کر دیں، اور جہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنا یعنی جگہ لکھ دیں کہ آپ پنڈی سے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، کراچی سے ہیں، فیصل آباد سے ہیں، حیدرآباد سے ہیں، کہاں سے ہیں، انڈیا سے ہیں، کہاں سے ہیں۔ تو عمل سن لیں۔ اب ایک کلمہ ہے جو میرے پیارے آقا حضرت محمد، ایک بار یہ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی برگاہ میں بھیج دیں. میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں. اچھا، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روضہ اقدس ہے، جو روضہ مبارک ہے آپ کا، جو حجرہ مبارک ہے، جہاں آپ قیام پذیر ہیں، جہاں آپ آرام فرما ہیں، وہاں پر جالیاں لگی ہوئی ہیں، سنہری جالیاں ہیں جی. تیری خیر ہوے پہرےدارا روزے دی جالی چم لین دے، اوے اساں ویکھنا ہے رب دا نظارہ روزے دی جالی چم لین دے. اس ہرے ہرے گنبد دی چاویں اوے اساں ویکھے رسولاں دے ناویں. اس ہرے ہرے گنبد دی چاویں اساں ویکھے رسولاں دے ناویں. او تائیے جھکدا اے ایتھے جگ سارا روزے دی جالی چم لین دے. تیری خیر ہوے پہرےدارا روزے دی جالی چم لین دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کی جالیوں پر لکھا ہے. بزرگ فرماتے ہیں قبر میں بھی اجالا ہوگا اس کلمے سے، تو ظاہر دنیا میں کیوں نہ ہوگا. آپ پر قرض ہے، مرض ہے، اور معاملات ہیں زندگی میں، بندہ بڑا پریشان ہے. کوئی کہتا ہے شادی نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے شادی کیوں ہو گئی. یہ میں نے مذاق کر دیا، ویسے غلط بات ہے. کئی مزاحیہ سین بنے ہوتے ہیں شادی کے خلاف، حالانکہ روتے ہیں شادی کے لیے. شادی کا اللہ کی نعمت ہے. تو کوئی معاملہ خراب ہو، یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. ایک مرتبہ پھر سن لیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کلمہ کوئی یعنی کوئی رزق کوئی لے کر نہ، چاول ہیں، کوئی اور چیز ہے پکے ہوئے، کوئی میٹھا ہے، کوئی جلیبی ہے. جمعرات کو یعنی دوسرا جو ٹائم ہوتا ہے، پچھلا پیر آ جاتا ہے، دیگر عصر کو کہتے ہیں، یا مغرب، اس کے درمیان یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھ کے چیزوں پر دم کریں اور اللہ کے رستے میں بانٹ دیں. ہر جمعرات کو یہ عمل کریں. آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات سیدھے ہو رہے ہیں، آپ کی پریشانیاں اللہ ختم فرما رہا ہے. انشاءاللہ رزق آنا شروع ہو جائے گا، برکت آنی شروع ہو جائے گی، حالات خود بخود تمہارے ڈگر پر آ جائیں گے. ڈگر پر ہیں کشتیاں ساحل پہ اکثر لگ ہی جاتی ہیں، نہ خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے. تو بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.